الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ایک بار پڑھ لیا، ایک بار رہ گیا، ذرا محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، کوشش فرمایا کریں جیسے آپ نے کہنے سے دوسری بار پڑھا ہے بغیر کے پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بار جو کیا پڑھے ہیں تو پہلی بار بغیر کیے پڑھ لیا کریں۔ اب دیکھیں نا ذرا جی، اگر درود پاک بھی کہہ کے پڑھوانا ہے تو پھر کو مزہ تو نہ آئے بات، ٹھیک ہے جی۔ پڑھا کریں، بولا کریں۔ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ نے کس سے کیا سبق پڑھ لیا کہ بولنا ہی نہیں۔ ہم نے تو بزرگوں سے سنا ہی ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، آپ نے پتہ نہیں کس سے کیا سن لیا ہے کہ بولنا ہی کوئی نہیں۔ اور پھر دکھ اس بات پہ ہے کہ نعرے مار دے زور زور نہ، درود نہیں پڑھ دے زور زور کر نہیں۔ اب ایک تو یہ پڑھے والی کہہ، میں اب تھوڑی تربیت فرما لینے دے رہے مجھے، اب وقت گزر گیا ٹھیک، اب تھوڑی تربیت کر لینے دے رہے، ٹھیک ہے جی۔ نعرے آپ مارتے ہیں بڑے زور زور سے، درود نہیں زور سے پڑھتے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نعرے کے لیے ایک اس طرح کی آیت ہے جس طرح درود پاک کے لیے؟ میں کوئی نعرے کی مخالفت نہیں کر رہا، ایک درد ہے اندر کا جو بیان کر رہا ہوں۔ نعرے اتنے زور سے درد، جو درود پاک پڑھنے کی باری آتی بولتے کوئی نہیں، ٹھیک۔ اور پھر یہ بالکل وہ ہے جو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے بولا کرو اور سنیو بولا کرو ہے۔ اور حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ فرماتے او انت مجنون، صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا حضرت۔ کہاں گئی وہ دیوانگیاں حضرت، کہاں گئی وہ دیوانگیاں؟ وہ لاؤ دیوانگیاں واپس حضرت۔ کیونکہ میں نے پیچھے بھی کہا ہے جی، خوش آمدوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا۔ تب اقبال نے کہا تھا جب جماعت علی شاہ موجود تھے، جب سید دیدار علی شاہ موجود تھے، جب سید میر علی شاہ موجود تھے، تب وہ کہتے ہیں نہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں بولا کرو حضرت جی۔ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے، جھجکنا شرمانا اس کو ترک کیا کرو، اور دیوانوں کی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھو۔ اور یاد رکھو حضرت جتنی محبت سے آپ پڑھو گے نا اتنا ہی کرم ہوگا حضرت، جتنی آپ محبت سے پڑھو گے۔ صرف ہم میں محبت کی کمی آ گئی ہے، باقی دور سے تو صدا آ رہی ہے ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں،
ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ حضرت نے جو موضوع کہا تھا میں اس پہ تو چلو بس دو چار باتیں بس کرنی ہے میں نے۔ یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضور پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی خوبصورت شخصیت تھے، صاحب قلم بھی تھے، لکھتے بھی تھے حضرت، لیکن بس مالک کی جی مرضیاں ہیں، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلال، مرضیاں نے جی مالک دی ہیں، کسی کو چاہے جنید بنائے کسی کو بہلول بنائے، مرضی ہے، کسی کو چاہے تو جے سریا دے دے، کوئی گمنام حضرت اپنا وقت گزار کے چلا جائے، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا لا رب کھوج مٹایا خالی گئے جان، جے چاہیں تے راجاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں، بے نیازیاں نے جی مالک دیاں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ملک دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی۔ اور میں پھول پڑے تھے تو مجھے فی الفور یاد آیا، کمال لکھا جی کسی نے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ڈوڈی سبز پھول سرخ، ہے نا کمال، پھر ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ بھائی یہ سبز ڈوڈی سے یہ پھول نکلا ہے تو پھر اس کو بھی سبز ہی ہونا چاہیے تھا، اور کون ہے جس نے سبز میں سے سرخ نکالا ہے؟ بڑے سیانے بیانے آپ لوگ بیٹھے ہیں، کو بتا سکتا ہے جی یہ جو سرخ کلر ہے ریڈ روز کا یہ کس کمپنی کا ہے؟ برجر کہہ کہ ماسٹر کہہ رہے، یہ برش سے کیا گیا کہ فوارے سے کیا گیا؟ کبھی جستجو کرنا، جس دن جستجو کرو گے پھر تمہارے اندر سے جواب آئے گا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، لیکن جستجو کرے کون یار؟ سارے تے پیسے پیچھے دوڑ پے، جستجو کرے کون؟ سارے نو تے فکر پہ گئی ہے، سویرے اٹھدے ہیں دوپہری کی کھاواں گے، رات وہ جڑا دوپہر تک لے کے آئے گا تینوں کھوا بھی چھڑے گا، تو کو فکرہ کر، جستجو کون کرے؟ میں کہتا ہوں جی یہ ایک لوٹا قافلہ بیٹھا ہے جس کو خود ہی نہیں پتا کہ اس قافلے کا کیا کیا لٹ چکا ہے، جستجو کرے کون ہے؟ ہم تو حضرت آج کل جو ہے نا ہم تو آج کل اس کی جستجو میں حضرت جی، اور آپ تو چھوڑو آپ جی، ہم کہتے ہیں پہلے 40,000 اکاؤنٹ پہ جو ہیرا ہوں گے، آپ کی تو چھوڑو، سہ برے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہوا ہے، آپ کو تو چھوڑو، جنہوں نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا، جنہوں نے علاج کرنا تھا وہ خود ہی بیمار ہو گئے، ہم کہتے ہیں 40,000 بھیجو گے تو پھر آؤں گا، اتنے لوں گا تو پھر آؤں گا، جنہوں نے علاج کرنا تھا وہ خود ہی بیمار ہو گئے، اب کون علاج کرے گا امت کا جی؟ جنہوں نے علاج کرنا تھا وہی بیمار ہو، سیورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہوا۔ اور یاد رکھنا پتر، جس نے اس کو مقصد بنا لیا نا، یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا، تھکا دے گا یہ تمہیں دوڑا دوڑا کے، یہ اعلان کر رہا ہے جو مجھے ڈھونڈے گا میں اس کو تھکا دوں گا حضرت، اور جو اس کو ڈھونڈے گا میں اس کے قدموں میں بیٹھوں گا، یہ اعلان کر رہا ہے، جو میری جستجو میں نکلے گا تھکا دوں گا میں اس کو، اور جو اس کی جستجو میں نکلے گا میں اس کے قدموں میں آ کے بیٹھوں گا۔ پتر یاد رکھنا، وقت تھوڑا ہے میرے پاس، یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے دینا، اس کو مقصد نہ بننے دینا، مقصد اللہ کی ذات ہے، مقصد حضور نبی علیہ السلام پہ مر مٹنا ہے، مقصد ان کی غلامی، ان کی نوکری، یہ ضرورت ہے جی، اس کو ضرورت رہنے دینا۔
اور اس کو باقاعدہ حکایت کیا. بزرگ فرماتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں، کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے گئے مسجد. وہ جب مسجد کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا. دل ہی نہیں ماننا بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو. آ کے اس کو محبت کر کے پوچھتے ہیں بھائی کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا میں کھیل رہا تھا، میرا 1 روپیہ کھو گیا اس لیے رو رہا ہوں. فرمایا پھر 1 روپیہ میں پاس سے دے دوں تو تو خوش ہے؟ اس نے کہا جب وجہ روپیہ ہے تو جہاں سے مرضی آ جائے میں تو خوش ہوں. آپ نے 1 روپیہ نکالا اور اس کو دیا، وہ خوش ہو گئے. آپ مسجد تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا ہوں کیوں رون رہے ہیں؟ کہتا آپ نے تو دے دیا جو کھو گیا، اگر وہ بھی ہوتا تو 2 ہونے تھے. یہ اسی طرح مت پورا سرگودا خرید لو، سکون پھر بھی نہیں آنا. پھر دل کرنا ہوں خوشاب خریدیے، خوشاب بھی خرید لو. پھر دل کرنا ہوں پورا جڑا نا میاں والی خریدی ہے وہ بھی خرید لو. کیونکہ باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر تھا. یہ وہ بھوک ہے حضرت، جس کو اس کی بھوک لگی ہے وہ بھوک ہے جو کبھی کسی کی ختم نہیں ہوئی. ہاں جی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ نہیں کسی کی ختم ہوئی. انہوں نے حضرت ایک اور نکالا، 2 کر دیے. گھر تشریف لے گئے، مغرب کی ادائیگی کے لیے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا ہوں کہ یہ کہنا جی تسی تے 2 کر چھڑے ہیں، جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 3 ہونے سن. آپ نے حضرت ایک اور نکالا اور آپ نے جو ہے نا وہ 3 کر دی. نماز پڑھنے تشریف لے گئے، مغرب پڑھ کے واپس آئے پھر رو رہا تھا. پوچھا ہوں کی یا کہنا تسی تے 3 کر چھڑے نے، جے میرے والا ہوندا تے 4 ہونے سن. اس دفعہ آپ نے نہیں دیے اور آپ نے ایک سرداں کھینچی اور فرمانے لگے میرے محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. حضرت یہ کسی سے نہیں بھرا گیا. یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہی رہنے دینا. لیکن کی کریے، اسی بیمار ہو گئے. تھوڑا کی کہنا پھر ہم بیمار ہو گئے. سہورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب نہیں. حضرت اس کو تلاش کرو. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. تلاش کرو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. تلاش کرو. میں اب یہ اندر گیا نا تو بچوں نے سامنے کھجوریں رکھی، واہ مال کا. اور حضرت جی ہم اس طرح بھول چکے ہیں، ہمیں کبھی وہ یاد نہیں آتا، کھجور کھا کے نہیں آتا. یہ ماشاءاللہ سٹرس کے حوالے سے اللہ نے سرگودا کو بڑا نوازا ہے. وہ مالٹا ویک کے کدی رب نہیں یاد آیا یار. پیکنگ دیکھو اس کی، اس کو کھولو یار، پھر پیکنگ دیکھو. چھوٹی چھوٹی تھیلی ہیں جس میں اس نے جوس بھر دیا ہے. کبھی رب نہیں یاد آیا حضرت؟ کبھی کنو مالٹا دیکھ کے رب نہیں یاد آیا؟ پیکنگ دیکھو یار اس کی. کوئی مشین نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی ورکر نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے. کبھی رب نہیں یاد آیا مالٹا دیکھ کے؟ کبھی خربوزہ دیکھ کے رب نہیں یاد آیا؟ اب تو حضرت جی شیڈول اس طرح کیا نا کہ وقت نہیں ملتا. ظاہر ہے اب بھی میں رات کو تقریباً اللہ سیالکوٹ سے صبح 2-3 فون تھے، لیکن میں نے فجر کے وقت گھر پہنچنا ہے، تھوڑا سا آرام کروں گا. کل پھر میں نے فیصل آباد جانا ہے حضرت. تو پہلے جب کبھی ختموں پہ جانا نا تو کیا ہونا، مثلا کسی کا خربوزہ میٹھا نکل آیا نا، اس نے دوسرے کو دعوت دینی، وہ کھا لائے مٹھائی. تو میرا دل کیا کرتا تھا یار کدی وہ بھی تے کو لبے ہاں جڑا ہے آکھے وہ قربان جاواں دے تجھے نے میٹھا کر چھڑیا ہے. یہ یاد ہے کہ میٹھا ہے، یہ نہیں یاد میٹھا کیا کس نے حضرت. یہ یاد ہے کہ میٹھا ہے، یہ نہیں یاد میٹھا کیا کس نے حضرت. یا خود ہی میٹھا ہو گیا. علماء بیٹھے ہیں، میٹھا ہونا خربوزے کی کوئی ذاتی صفت نہیں ہے، میٹھا ہونا آم کی کوئی ذاتی صفت نہیں ہے.
میٹھا ہونا مالٹے کی کنوں کی کوئی ذاتی صفت نہیں ہے. اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر خربوزہ میٹھا ہوتا، ہر آم میٹھا ہوتا، ہر کنوں میٹھا ہوتا. نہیں، کوئی تو ہے نا جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. پھر کسی اور نے لکھا گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے، کمال لکھا آپ نے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. اور بنا کہاں جی؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. پتھر تے کر نظر کرم دی، چند سورج چمکاندا. تلاش کرو حضرت جی، لٹا قافلہ حضرت جی. میں دوپہر کو بھی وہاں بیٹھا تھا تو میں دیکھو نا حضور بلے شاہ کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کتھے گئی ڈھونڈو والے، کتھے گئی وہ ڈھونڈ حضرت جی. کدھر گیا وہ اس کو تلاش کرنا، کہاں گیا وہ اس کو ڈھونڈنا حضرت جی. جے میں تینوں، ہم آگے نہیں پڑھوں گا اسے. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کہاں گئی وہ ڈھونڈ حضرت جی، کہاں گئی وہ تلاش حضرت جی، کہاں گئی وہ کیفیات، کہاں گئے وہ حال حضرت جی. پھر اقبال نے لکھا حضرت تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. کتنے گئی حضرت جی. اور شعر سارے سونے ہیں، مجھے سب سے سونا لگتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. چلو کیمرہ نہیں لگا ہوا، میں پھر بھی کان میں بات کر دیتا. اسی تے اتھے ہی رہ گئے جنت دیاں گلاں دے بعد، ہم تے اتھے ہی رہ گئے. جڑی 4 دن منہ نہ دھوئے اسی اودے تے ہی رہ گئے. رہ گئے داڑیاں گئیاں، ٹوپیاں گئیاں، پگاں گئیاں، پف آ گئے. کیونکہ جدے تے اسی رہ گئے انہوں پگ سونی نہیں لگتی، انہوں تے پاپ پسند ہے. جدے تے اسی رہ گئے انہوں داڑی پسند ہی نہیں، وہ تو کہندی کونا مونا ہو جا. رہ گئے نا یار. اور یاد رکھنا جی، کوئی نقیب صاحب میری بات کا غصہ نہ، یہ اقبال کا شعر تھا. کوئی 2000 کے نعت خواں یا نقیب کا کسی خطیب کا شعر نہیں تھا. اقبال کو پتہ تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. اقبال کی نظر تھی قرآن و حدیث پہ. وہ شاعر مشرق تھے، وہ علامہ محمد اقبال تھے، وہ حکیم الامت تھے. میں صرف ایک حدیث، یہ سامنے ایک چھوٹی سی لائٹ لگی، آپ مسلسل اس کو دیکھ نہیں سکتے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے اگر کوئی جنت کی اور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب فرماتے اس کا چہرہ اتنا روشن ہے سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے مان پڑ جائے گی. ہاں جی، ہاں جی. اور اقبال صرف حور نہیں چھڈن دے. اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. بھائی اینا خوش نہیں ہونا، اقبال دا شعر ہے ساڈا نہیں. میں بھی پہ خوش ہو سارے.
پردے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، باقی چپ پلیج نہ بھائی جی، وہ میں کہتا ہوں مجھے دل پڑے جاندے تے سارے ہی پڑے جاندے چپ کر جو بھی اسی نہیں جی زندہ بات بھائی، ہو ہی نہیں سارا کچھ جی، ہم کیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ بہرحال اللہ معاف فرمائے۔ وہ یہ پتر آپ جتنے کے پتر یاد رکھنا، یہ اللہ پاک کو یہ پاپ شاف نہیں تمہارے سونے لگتے، اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے، یہ نہیں پتر، اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے۔ یہ پھر بنی اسرائیلی روایت ہے حضرت کہ وہ لکھا ہے کتابوں میں، کوئی بنی اسرائیل میں کوئی شخص تھا تو وہ سب سے زیادہ نا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا قلب مبارک دکھاتا تھا۔ وہ کرتا کیا تھا، وہ آپ کی طرح پگ باندھ لیتا تھا، وہ آپ کی طرح ہاتھ میں ایسا پکڑ لیتا تھا، آپ کی طرح جبہ پہن لیتا تھا، آپ کی طرح جو ہے نا وہ کلام کرتا تھا، ظاہر قلب مبارک دکھتا تھا۔ وہ جب فرعون غرق ہوا نا دریائے نیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو وہ پھر چل پھر رہا تھا۔ عرض کی تھی رب کریم جڑا سب تو بہتا تنگ کرتا ہی انہوں پھر چھڑ چھڑے جائے، تو جو جواب آیا اس کا مفہوم فرمایا کلیم چھڑنا انہوں ہی نہیں، لیکن ایدی پاگ آپ دی پاگ ایدی داڑی تاڑی داڑی آ رہے، ایدہ ڈنڈا آپ دے اسے آ رہے، ایدہ جبہ آپ دے جبے آ رہے، ٹردہ تاڑے آ رہے، بولدہ تاڑے، سانو ایدے جو اپنا کلیم دس دا سی نبی علیہ السلام کا رنگ۔ آپس میں چلو بیٹھے، میں والا جیتے کیمرہ نہ لگا میں بڑا خوش ہوں نا، لیکن کاکے نے پھر چک لایا ہے، میں بڑا خوش ہوں نا کیمرہ، پھر حضرت جی کچھ کھل کے باتیں ہو جاتی ہیں، کیمرہ لگاؤ پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ہر بات مجمع تک جانے والی نہیں ہوتی ہے، عام لوگوں تک۔ آپس میں چلو بیٹھے ہوں تو بڑی باتیں ہیں، آپس چنا میں کان چی تانوں پوچھنا ہوں، کان ویچ ٹھیک ہے۔ ارے داڑھی نہ رکھن دی وجہ ایک عورت تو علاوہ عورتیں کا نہیں نہ ہے، جو کوئی ہے بھی تے آپس چی ہیں، اینو میں کہنا بند کر دیندہ گل کریے آپس چی حضرت جی، میں بھی اینی دور ہوں آیا، اینی ٹھنڈ نہیں چلن دے، اینی ٹھنڈ جمع آیا، کوئی وجہ تے نہیں، کوئی وجہ ہے تے دسو یار، نہیں بھئی مصباحی صاحب اے وجہ ہے میں تاں داڑھی نہیں رکھن دیا، اے کو وجہ اور تے جی نہیں وجہ تے میں تانوں پوچھاں گا، وہ چلیا وہ تیری عقل ہی ماری گئی ہے، وہ تو اینو تے سونا لگنا ہے، انہوں نہیں لگنا، اور پتر تو اینو سونا لگا نہیں سایا تو انہوں سونا لگنا سی، تو کیڑی کیڑے پہ گیا ہے، تو اینو نہیں سی سونا لگنا، تو انہوں سونا لگنا آیا تھا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، نہ کرو پتر اس طرح، نہ کرو میرے بچیوں اس طرح، یہ ایمی 60-70 سال ہے، گزر جانے ہیں، ہمارے بھی گزر رہے ہیں جی، کیا ہماری بیوی نہیں، ہمارے بچے نہیں، پتر شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تمہیں۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ پہ اس مالک نے اس حوالے سے کتنا کرم کیا، میری بیوی کے پاس جرمنی کی نیشنلٹی ہے، ہاں جی، اور میرے پاس سائیکل تھی جب نکاح ہوا تھا، وہ جرمنی سے آئی تھی، پتر ان کے ہو کے تو دیکھو ایک دفعہ، تم کیڑی کھیڈوں میں پڑ گئے ہو، اللہ کی قسم ہے، ہو کے تو دیکھو کبھی ان کے۔ اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر صرف اس ڈر سے داڑھی نہ رکھنا کہ کوئی رشتہ نہیں دے گا، پہلی بات ہم وہ رشتہ لیتے بھی نہیں جو داڑھی اتار کے ملے، ہمیں نہیں چاہیے وہ رشتہ جو حضور کی غلامی چھوڑ کے ملے، ہم نہیں، ہم تھوکتے بھی نہیں اس رشتے پہ حضرت۔ اور دوسری بات بھی یاد رکھنا، اگر داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے رشتہ نہ ملے تو پتر 2 نفل پڑھنا، 100 بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ کے ایک روحانی چٹھی مدینہ بھیج دینا، اور اس پہ صرف اتنا لکھنا، محبوب اب ہم داڑیاں رکھیں گے تو لوگ رشتہ بھی نہیں دیں گے، جو رات روبو آنا کھڑکیا مصباحی جرم دار ہے، اور اگر تمہارے اپنے دل میں چور ہو پھر میرا کوئی قصور نہیں ہے، ادھر نہ کرو اس طرح۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مت ماری گئی ہے، کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کل نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح جانا ہے حضرت۔ وہاں تو پتر اقبال رو پڑا، وہ بھی رو کے کہتا ہے یا اللہ جے تو صاحب لینا، کیونکہ وہ کہتا ہے قرآن میں ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون۔ ہاں جی، اقبال کہتے ہیں یا اللہ جے صاحب لینا ہی ہے نا، صرف اینا کریں انہاں دے سامنے نہ نہیں ہے، اینا کریں حضور دے سامنے نہ میرا نامہ اعمال کھولیے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کر کے بس اب گفتگو اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جواب آپ ہی نے دینا ہے۔
آپ کے ادھر سرگودا میں پنجاب کالج ہے، سپیریئر بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ سے سوال ہے، آپ نے پنجاب کالج کے کپڑے پہن رکھے ہیں، آپ سپیریئر کالج چلے جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اس نے کیا کہنا ہے؟ اولیائی ساڈا نہیں، پینٹ ساڈی نہیں، شرٹ ساڈی نہیں، بیج ساڈا نہیں۔ پنجاب کا یونیفارم پہن کے سپیریئر کالج جائیں، بکولے آپ کے، چوکیدار اندر جانے نہیں دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے سپیریئر کا یونیفارم پہننا ہے، آپ پنجاب کالج جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اور آپ کو روک کون رہا ہے؟ اس ادارے کا سب سے عام آدمی جس کا نام چوکیدار ہے۔ آپ کو پرنسپل نہیں روکنے آیا، اسے پتا چلا اولیا ٹھیک نہ ہو تو چوکیدار بھی اندر نہیں جانے دیتا حضرت۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کل اگر بروز قیامت بھی اسی طرح ہوا، ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ کے آگے ہی نہ جانے دیا، حضرت منہ مدینے والا نہیں، سر مدینے والا نہیں، خلیا مدینے والا نہیں، ارے جس کا منہ ہے ادھر جا، ارے جس کا سر ہے ادھر جا، جن کا حلیہ ادھر جا۔ تو میرے بچوں بتاؤ کیا پلے رہ جائے گا؟ اور اس طرح ہونا ہے۔ ہم یہ باتیں نہیں، بھائی میں 50,000 لے کے آؤں تو میں نے اس طرح کی باتیں کیوں کرنی ہے؟ میں 50,000 لے کے آ رہا ہوں تو میں نے اس طرح کی باتیں کیوں کرنی ہے؟ میں نے تو آپ کی خوشامد کرنی ہے، میں نے تو کہنا ہے جی محفل کروائی با جی ہوں، کوئی شاید ہی لوڑ ہی نہیں تھانو، اللہ اللہ دے خیر صلی اللہ۔ میں نے یہ باتیں کیوں کرنی ہے حضرت؟ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے پتر کوئی اور وجہ ہی تو میں پھر تینوں کہنا وا دس تے جے صرف تو ایک بڑھی نو سونا لگن لی داڑھی نہیں رکھن دیا تے میں تینوں پھر کہاں گا وہ تو اینو سونا لگن نہیں سایا، تو انہاں نو سونا لگن آیا سا ہے، تو انہاں نو سونا لگنا ہے، ہاں تو انہاں نو سونا لگنا ہے۔ اس لیے پتر رکھو میرے بچوں، سونی کر کے رکھو، ہیں سونی کر کے رکھو، 5 وقت دی نماز پڑھو، کیونکہ وہاں سے صدا آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ سید نادر حسین شاہ گیلانی، ٹھیک ہے، وہ مجھے صاحبزادہ صاحب نے آپ کی لکھی کتاب دی، بڑا مزہ آیا، کھو گئی بہرحال مجھ سے وہ، اس میں حضرت نے لکھا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے محلے کے جو حجام تھے نا وہ نائی، اب وہ نہیں کسی کی حجامت بناتے تھے، بس ایک ہی کام کرتے تھے، دکان کے باہر بینچ رکھ کے نا بیٹھے روتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب فرماتے جب گزرا روتے دیکھا، ایک دن میں کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا بابا جی ہوں جامت نہیں لوکاں دی کر دے تے روندے ہی رہندے ہو؟ کہتے وہ بابا جی آگے سے کہتے ہیں شاہ جی حج کا بڑا شوق تھا، فرض نہیں تھا، من استطاع الیہ سبیلا، میں صاحب استطاعت ہی نہیں تھا، غریب آدمی تھا، شوق تھا، کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ لوگوں نے مدد کی، بلاوا آ گیا، حج کر لیا، حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے۔ کہتے ہیں حاضری تھی، میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا تو درود و سلام عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں بس ایک بے خودی سی طاری ہوئی ہے، اور میں کہتا ہوں جی وہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط ہے جی تھی اتنے موبائل نہ کھڑو، تو فٹ نہیں لاندے تھے موبائل کھڑ لیندے ہو، پھر بے خودی کہاں سے طاری ہو؟ مطلب وہ جگہ تو نہیں نا کہ وہاں جا کے بھی بندہ موبائل نکالے، 2 بار اللہ نے جانے کی توفیق دی، ڈر کے باہر آ گیا، ویسی کرن کی چل رہے ہیں، ٹک ٹک دی آوازاں ہوندی ہیں، ظاہر ہے جب آپ نے وہ بٹن دبانا ہے سیلفی لگنی ہے، ٹک ڈر کے باہر آ گیا۔ اور وکری بات ہے پتر، ہم سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ کون ہے؟ 2.5 سال ہو گئے نے اللہ نے اپنے گھروں ہی کٹ چھڑیا ہے، اپنے محبوب دے گھروں ہی کٹ چھڑیا ہے سانو، ہاں نام بحث کر لے مجھ سے، نکالا نہیں آپ کے خیال میں کیا محمد بن سلمان اتنا تگڑا ہو گیا اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا، اس کے کہنے سے بند ہوگا؟ بھائی اس کا گھر نہیں ہے، جس کا گھر ہے اس کے کہنے سے کھلے گا، اس کے کہنے سے بند ہوگا۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2 حج گزر گئے ہیں، 2 رمضان گزر گئے ہیں، 2 ربیع الاول گزر گئے، 3 بلکہ ربیع الاول گزر گئے، کل دی ہوا۔ اور آپ کو پتہ گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ بھائی ناراضگیوں کی بھی نوعیت ہوتی ہے،
بعض دفعہ ناراضگی یہ ہوتی ہے بندہ ذرا کھچا کھچا ملتا ہے، بعض دفعہ ناراضگی صرف اتنی ہوتی ہے دروازے سے اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، بعض دفعہ ناراضگی کی یہ ہوتی ہے اندر تو بٹھا لیا جاتا ہے لیکن صرف چائے کا کپ دیا جاتا ہے، بھائی ناراض نہ سی تیرے نہ، لیکن پتہ گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ہم ناقابل برداشت ہیں، یہ تو پھر حضرت جی تو آواز آن ڈئی بار بار تیرا نہیں تیرے سائیں دا منہ مار دا دسے حضرت نو 2.5 سال وہ نہیں کو آئے نکال دیا ہوا ایسے، اور پھر بات وہی ہے کہ قوم کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم 2.5 سال ہو گیا نکالے جا چکے ہیں حضرت 2 آج گزرے۔ اور حضرت جی یورپ والوں نے جوتی ماری ہمارے منہ پہ اس دفعہ، وہاں حضرت جی 60,000 بندوں کا اعلان ہوا تھا، 60 بھی نہیں میرے خیال سے 23,000 بندوں نے حج کیا اس دفعہ، اور وہاں حضرت جی یورپ کے گراؤنڈ میں فٹ بال کا میچ 2.5 لاکھ بندوں نے بیٹھ کے دیکھا حضرت۔ لیکن حضرت جی کوئی ہوتا تو پوچھتا نا محمد بن سلمان کو بھی، اوئے ایڈا ہی کرونا تگڑا ہو گیا ہے جڑا یورپ دیاں گراؤنڈاں 'چ نہیں جاندہ، جی آندا تے رب دے گھر ہی آندا ہے، لیکن پوچھے گا کون؟ یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، ہوں میں پوچھاں گا، میں تو پیسے کٹھے کرنے والا میں کدھر پوچھنا؟ تمہیں تو اپنے کیریئر کی فکر پڑ گئی ہوئی ہے، تمہیں تو یہ فکر ہے کھانا کتوں ہے۔ وہ ایک شیطان کی مجلس شورا، وہ سارے شیطان بولے، پرینڈ پہ شیطان بولتا ہے، سارے شعر نہیں میں پڑھوں گا، ایک پڑھ دوں گا۔ پتہ ہے شیطان کیا آگے سے کہتا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، کہتا میں نے نہ ڈراؤ وڑا کروں، یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یہ ساڑا دین ہے نہیں ہوں؟ کیا یہ ہمارا دین نہیں بن چکا؟ ہم نے پوچھنا تھا محمد بن سلمان کو جا کے، او بھائی تجھے اتنا ڈر لگتا ہے تو گھر رہ، ہم سے اسٹام لکھوا لے، ہم تیار ہیں۔ ارے وہ موت جو مدینہ جا کے آئے، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اس موت کی۔ پوچھے کون حضرت جی؟ کون پوچھے گا حضرت جی؟ منڈے اس پاسے ٹر پے نے سہیلیاں بناؤ، کڑیاں اس پاسے ٹر پے نے سہیلے بناؤ، پوچھے کون حضرت جی؟ پوچھے کون؟ اس لیے 2.5 سال ہو گئے، اب شاید کسی کے کو تھرو قبول ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، لیکن پتر یاد رکھنا اگر ہم نے اپنے کام ٹھیک نہ کیے یہ پھر بند ہو سکتا ہے۔ بس جی اینڈ وہ اتھے جا کے نہ کدی پتر موبائل نہ کڑی، سلام پیش کرنا، اپنے وہ گناہ یاد کرنا جڑے سرگودے کر کے گئے اور معافی مانگنا ہے۔ پتر مجرم اسی کہڑے منہ اتھے جا کے موبائل کٹ لینے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، معافی مانگنی ہوتا ہے۔ اور کمال لکھا جی نصیر ملت، شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت جی میں گفتگو سمیٹوں گا۔ وہ کہتے ہیں بے خودی تاری ہوئی اور میرا دل کیا کہ میں جالیوں کو نہ ہاتھ لگاؤں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا سامنے شرطہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں نا موٹا ڈنڈا ہے، لیکن حضرت جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، شاہ صاحب لکھتے ہیں آگے بڑھا اور ہاتھ لگا لیا۔ کہتے وہ شرطہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا، اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے اسی ہاتھ پہ اتنے زور سے ڈنڈا مارا، ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا، دل گھبرایا، سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ لیکن کہتے جیسے زمین پہ گرا نا 2 آنکھیں بند ہوئی، اندر کی کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں، گرا تو زمین پہ ہی ہوں، لیکن میرا جو سار ہے نا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے، اور جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے نا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر ہے۔ اور حضور نبی علیہ السلام مجھے تسلیاں دیتے ہو فرما کہہ رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پہندے نے نا۔ ہاں چلے ہو وہ تک اللہ اچھا
صادق الوعد الامین. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ماشاء اللہ. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا فجر کی نماز تو بعد 100 دفعہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اللہ پاک انہوں 5 فضیلتاں عطا فرمائے. ماشاء اللہ. پہلی فضیلت یہ ہے کہ جڑا بھی گنہگار ہوئے گا اللہ تعالیٰ اسلام تو خارج نہیں کرے گا. ماشاء اللہ. دوسری فضیلت یہ ہے کہ پل صراط کو بجلی طرح گزر جائے گا. ماشاء اللہ. تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا. ماشاء چوتھی اللہ. فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی 70 حاجتیں پوریاں فرمائے گا. ماشاء اللہ. پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو شہداء کی صف میں شامل فرمائے گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ سلامت رکھے، اللہ دی خیر فرمائے. ٹھیک ہے جی. تو پتر وہ تو کسی کا ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے. شرط یہ ہے کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا ساڈے لیے کھادا ہوں کہ واہ والی کھادا سو، ساڈے لیے کھادا سوں کہ مشہوری لیے کھادا سو. ہے لٹا قافلہ ہے جی. تلاش کرو ہمارا بہت کچھ لوگ جو اخلاص، اللہ کا ذکر، 5 وقت دی نماز، اور سب سے جو لازمی چیز ہے وہ ہے احساس. احساس نہیں، پتہ نہیں قوم میں کی ہو گیا. بس آخری بات جی، تھوڑی سی توجہ فرمائیں. یہ آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ غصہ تو نہیں نہ کریں گے؟ حضرت آپ کو پتہ بھی ہے کہ سردی ہے تو دیکھو اور کتنے گیلے ہیں. یہ میں اب بات آ گئی ہے تو میں بول رہا ہوں، آپ کو پتہ سردی ہے اور دیکھو ابھی تک کتنے گیلے. میری قمیض گیلی ہے ادھر سے ساری. ادھر کیا ہو گیا یار تم لوگوں کو؟ کیا ہو کیا گیا اس قوم کو؟ حضرت صاحب گلے ہن کے نہیں جدو پائے سر میں تھی میرے تے پانی بھی سوٹ چھوڑا، میں پھر بھی نہیں بولا گا. حضرت یہ ان بچوں کو پتہ ہے جب میں پچھلے پروگرام سے نکلوں میرے ساتھ کیا نہیں ہوا. حضرت لیکن میں صرف ایک آپ کہیں گے نہیں مولوی ہم اپنے کو مارن ڈیا جی، گواچ گیا جی، گواچ گیا جی، گواچ گیا. یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو نا کیا کیا گواچ گیا. کیا ہو گیا یار؟ کیا ہو کیا گیا ہمیں یار؟ کسی کو احساس نہیں. حضرت سردی ہے اور گیلے آ رہا ہے. اللہ میں نہیں کبھی بولا، لیکن اب بولنا پڑے گا ہمیں. ہمارا کام ہے سکھانا آپ کو. دیکھو اور میں تقریباً 35-40 منٹ تو پا کے بیٹھا ہوا. پتر کچھ ہوش کرو تھوڑی سی یار. کیا ہو کیا گیا؟ ہم کس جگہ کھڑے ہو گئے یہاں؟ ایسا احساس مارا گیا ہمارا. نہیں پتر، خدا دا واسطہ ہے. میں پیچھے بھی کہہ کے بڑا نچ ٹپ لیا سی، بڑا سی عشق عشق کھیڑ لیا. ان کو ہوش چاہیے تھوڑا جہا. یہ دیکھو نا جو سانو حضرت جی گلے ہار پوا چھڑنے تو پھر آمانا کی اندر ہونا. نہیں سوچنے کی، میں سوچتا ہوں کہ بھلا جی اگر ہمیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے. پتر آپ غصہ نہ کریں، میں تربیت کر رہا ہوں آپ کی، کوئی میری بات کو نہ. میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں یہ کہ تھی پوائے نے ساری جی انج کر دیں گلے پھول سٹن گے سردیاں گلے ہار پان گے. حضرت جی احساس، حضرت احساس، حضرت احساس. میرے نبی علیہ السلام یہ احساس ہے جی. میرے نبی علیہ السلام جب آپ کا وصال ہوا نا اور جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو لکھا ہے کہ پہلے دن ایک بچی آپ کے پاس آئی اور آ کے عرض کرتی رونے لگ پڑی. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہے خلیفہ رسول حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا وہ میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں، بہن نہیں، گھر میں صرف ایک دادی ہے، وہ بوڑھی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی بھی ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزارا کرتے ہیں. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، دودھ نکال نہیں سکتی، دادی اندھی ہے، اسے نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. وہ نبیوں میں رحمت لکفانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا. جناب ابو بکر رو پڑے حضرت جی. اور رو کے پتہ اس بچی کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تو نہ رو،
میرے محبوب علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بھی سلام پڑھ کے دعا کرو، سلام جو اہل سنت کا طریقہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں